آپ کو 1 سال پرانے گناہ یاد ہیں؟ ہاں 2 سال پرانے گناہ یاد ہیں؟ آفرین ہے اس عورت کو سال 1 لگ گیا، پھر آ گئی، آپ نے فرمایا دودھ چھڑوا کے آنا، اس کا کیا قصور ہے؟ پھر سال 1.5 لگ گیا، پھر آ گئی، اس کو اپنا گناہ یاد ہے، اس کو گناہ نہیں بھولا، اس کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، میں نے کیا کر لیا، اس کو گناہ اس نے ہضم نہیں کیا۔ ہم اپنے گناہ ہضم کر جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتے۔ پھر آ گئی، فشقت علیہا ثیابھا، اس کے جسم پر اس کے کپڑے کس دیے گئے، جنگل میں لے جا کر کے چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر کے اس کو رجم کر دیا گیا، سر پہ پتھر لگا، خون کا فوارہ نکلا، ایک صحابی کے کپڑوں پہ پڑ گیا، کہتا ہے گندی عورت جاتے جاتے مجھے بھی گندا کر گئی۔ وہ جا چکی ہے، جس کی چغلی کی جا رہی ہے وہ جا چکی ہے، برداشت نہیں کیا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کیا بات کی تو نے، لقد تابت توبۃ لو قسمت علی 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، تو جس کا دیا ہوا جسم ہے اسی کی مرضی ہے۔ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں کہ ہم کہیں میرا جسم ہے۔ اگر یہ میرا جسم ہے تو پھر خودکشی جائز ہونی چاہیے، خودکشی جائز ہونی چاہیے کہ میرا جسم تھا، میں نے اپنے آپ کو مار لیا۔ خودکشی حرام ہے، اس پر بڑی سخت سزا ہے، اس لیے کہ یہ جسم تیرا نہیں۔ اگر یہ جسم میرا ہوتا تو پھر خون گردے بیچنا جائز ہوتا، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے، مفت میں دے سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جسم میرا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے۔ ہم اس کی حفاظت کریں، ورک آؤٹ کریں، ورزشیں کریں، اس کو مضبوط کریں، اللہ کی امانت سمجھ کر، میرے استعمال میں ہے مگر یہ میرا نہیں۔ اس لیے اس پر قاعدہ ضابطہ بھی اسی رب کا ہی چلتا ہے، قانون اسی کا چلتا ہے جس کا یہ ہے۔ اگر یہ میرا ہوتا تو اس پر میں اپنا حکم چلاتا اور مجھے گناہ نہ ملتا۔ عورتیں، مرد آنکھوں کے اوپر والے جو بال ہیں ان کو نوچیں اور باریک کریں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان پر لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا جسم تھا، میں نے نوچ لیا، لعنت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ میرا نہیں تھا۔ کوئی شخص داڑھی چھیلنے کی لت میں پڑا ہوا ہے، یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ میری داڑھی تھی، میں نے چھین لی، کسی کو کیا؟ اگر یہ میری تھی تو، میری نہیں تھی۔ اسی طریقے سے
بدکاری کرنا، زناکاری کرنا، علیہ باللہ. عورت کہے کہ میرا جسم ہے، مرد کہے میرا جسم ہے، میں جہاں چاہوں استعمال کروں، تو اس کو گناہ ملتا ہے، دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی اس کو سزا ملتی ہے. اگر یہ اس کا جسم ہے تو پھر سزا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاروں کو سزا دی، چند ایک تھے، اس کے بعد یہ کام ہوا نہیں. پہلے تو آپ نے بدکاری کو حرام تو قرار دیا، مگر گریجولی. لوگ تو اس میں پڑے ہوئے تھے، جس طرح شراب آہستہ آہستہ حرام ہوئی، ایسے ہی بدکاری بھی آہستہ حرام ہوئی. بدکاری کو حرام قرار دے دیا. جہاد پر تھے نوجوان صحابہ کرام، انہوں نے آ کر کے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اپنی جو نسل بڑھانے کی صلاحیت ہے یہ ختم نہ کروا دیں. آپ کو اس بات کا احساس شدید ہوا، آپ نے ان کو وقتی طور پر نکاح کرنے کی اجازت دے دی، جس کو متعہ بولتے ہیں. وقتی طور پہ 1 دن کا، 10 دن کا، مہینے کا کانٹیکٹ کر کے شادی کر لی، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. بدکاری میں اور اس میں فرق ہوتا ہے، اور اس میں اس کو بھی بعد میں حرام کر دیا گیا. اگر کوئی مہینے کے لیے بھی عورت آپ نے نکاح میں لی ہے تو اب وہ 1 مہینہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور بدکاری میں یہ قاعدے نہیں ہوتے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متعہ اور گدھے کا گوشت کھانا اور شراب پینا اس کو حتمی طور پر حرام کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ کسی نے 3 طلاقیں دے دیں، اس کو مولوی صاحب کہتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے، علیہ باللہ. یہ کوئی راز نہیں، آپ چیک کر لیں. چلے جائیں کسی مدرسے میں، بولے میں نے گھر والی کو 3 دفعہ طلاق دے دی، اب کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا کہ اس کو 2 3 1 رات کے لیے چھوڑ جا، ٹھیک ہو جائے گی، لے جانا. یہ متعہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ متعہ نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. وقتی طور پہ اس کی اجازت دی تھی، جب بدکاری کو منع کیا تو اس کی اجازت دی وقتی طور پہ، پھر اس کو منع کر کے حلال کا راستہ اتنا آسان کر دیا کہ اب اس طرف کو کوئی منہ نہیں کرے گا. ہم مسلمانوں نے رب ذوالجلال کا کلمہ پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ہم حلال راستے کو مشکل تر بناتے جا رہے ہیں. جتنا ہم حلال راستے کو مشکل بنائیں گے، لا محالہ اتنا حرام راستہ آسان ہوگا. لوگ ادھر جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ محفوظ رکھے سارا معاشرہ بدکار ہو جائے تو پھر حلال راستہ بند کر دو، یہی کچھ ہوگا. حلال راستہ تنگ کر دو تو حرام راستہ آسان ہوگا. شیطان نے حرام راستے کو آسان کیا ہے. حرام کا راستہ شروع ہوتا ہے رابطے سے. اس نے رابطے کی بڑی سوشل میڈیا بنوا دیا. حرام راستہ آسان ہوتا ہے، لڑکی گھر سے باہر کیسے نکلے،
اس نے اتنے بہانے بنا دیے ہیں اس کے باہر نکلنے کے، سکول ہے، کالج ہے، آفس ہے، ہسپتال ہے، کہ اب لڑکی باہر جاتی ہے تو کسی کو بری نہیں لگتی، جبکہ آج سے 50 سال پہلے عورت کا باہر جانا، یہ کیوں باہر جا رہی ہے، اب جسٹیفائیڈ ہے۔ اس کے بعد پھر گناہ کو چھپانے کے لیے باقاعدہ یورپ نے دباؤ ڈال کر مشرف پر یہ قانون بنوائے، اور اس نے اعتراف کیا کہ حقوق نسواں بل میں نے دباؤ میں پاس کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ کسی پارک میں ایک لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں، کوئی پولیس والا پوچھ نہیں سکتا کہ تمہیں تیری کیا لگتی ہے، پہلے پوچھ سکتے تھے۔ ہوٹل میں گئے ہیں کمرہ بک کروانے کے لیے، وہ نہیں پوچھ سکتا کہ تیری کیا لگتی ہے، پہلے پوچھ سکتے تھے، بتانا پڑتا تھا کہ میرا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ باقاعدہ دباؤ ڈال کر رابطے کے طریقے، نکلنے کی وجوہات، چھپنے کی جگہ، سارا راستہ کلیئر کیا ہے اس شیطان نے۔ پھر اس کے بعد ہسپتال اور ڈسپنسریاں وہ گولیاں اور ٹیکے دینے کو تیار ہیں جو کافروں کے ملکوں میں ڈاکٹر کے لکھے کے بغیر پیسے کے ساتھ نہیں ملتی، وہ یہاں پیسے کے بغیر، ڈاکٹر کے کہے کے بغیر مفت میں ملتی ہیں۔ فیصل آباد کے ایک گاؤں میں کچھ ساتھیوں نے مزاحمت کی کہ یہ سبز چابی والا کلینک ہم نے نہیں کھولنے دینا، پولیس لے کر آ گئے، دھمکیاں شروع ہو گئیں۔ وہ ساتھی کہتا ہے ہم نے کہا کہ دیکھو یہ ساری عوام کھڑی ہو گئی ہے، اب تمہارا کوئی نقصان ہوا تو ہم ذمہ وار نہیں ہیں۔ پھر وہ بھاگ گئے وہاں سے، ورنہ اس طرح کی مزاحمت کون کرتا ہے؟ گناہ کو چھپانے کے لیے پورا انتظام کیا گیا ہے، اس پر باقاعدہ بجٹ پاس ہوتے ہیں این جی اوز کے۔ سندھ کے علاقے میں کیمپنگ ہوئی، کوئی این جی او وہاں پر کیمپ لگا کر بیٹھی تھی، بورڈ انہوں نے یہ لگایا ہوا تھا کہ ہم اس قوم کو ہاتھ دھونے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے ہیں، ہاتھ کیسے دھوتے ہیں، اس پر وہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہاتھ جو ہیں یہ گندے ہو جاتے ہیں، انگلیوں کے اندر جراثیم پھنس جاتے ہیں، تم ٹھیک طریقے سے دھوتے نہیں ہو، پھر وہ کھانے میں چلے جاتے ہیں، پھر بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ہم آپ کو ہاتھ دھونے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے۔ اور وہاں جو ڈاٹا جمع کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ تم نے کتنی بار بدکاری کی، اور نر سے کی، مادہ سے کی، اور تمہیں کیا پریشانی لاحق ہوئی، کس کس کی طرف سے رد عمل کا خطرہ تھا، تاکہ وہ رپورٹیں جا کر کافروں کے پاس جمع ہوں اور وہ اگلے حکمران پر دباؤ ڈال کر کے وہ بھی ہرڈر سارے ختم کرے جس وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ نام تھا ہاتھ دھونے کا۔ لاہور میں ایک نوجوان موجود ہے، ڈسپینسر ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ ویکینسی آئی، کراچی کے پوش ایریا میں بہت بڑے بینگلو میں کافروں کی ایک این جی او کھڑی تھی، اس میں انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا، اور وہ کہتا میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ محفوظ رکھے لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بد خصلت تھی اس کو پھیلانے کے لیے، اس کے لیے باقاعدہ محنت کر رہے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ اس کے دوران کوئی میڈیکل کی کمپلیکیشن آتی ہے تو انہیں حل کرنی ہے۔ کتوں کی طرح نوچ رہے ہیں میری اس قوم کو، ہر طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ مظفر آباد میں
ایک تنظیم کا جو مونوگرام ہے، جو شعار ہے، جو نشان ہے، وہ مکہ مکرمہ کے 2 مینار ہیں، حرم پاک کے 2 مینار اس کا نشان ہے، اور اسلامک ریلیف کر کے اس کا نام تھا، مجھے بھی یاد نہیں۔ اور ان کی گاڑی جب بھی آپ چلتے ہوئے دیکھو، جب بھی دیکھو، 12-14 گھنٹے اس میں 2 خوبرو لڑکیاں آپ کو ضرور نظر آئیں گی، کشمیر کے دور دراز کے علاقوں سے لا کر ان کو ڈیوٹیاں دینا اور ان سے نہ جانے کیا کیا کام کروانا، اور غریبوں کی غربت کا استحصال کر کے ان کو اس کام پہ مجبور کرنا، یہ اس کا کام تھا۔ اور ساتھ کو چھوٹے موٹے، کوئی کسی کی ٹینکی ٹھیک کروا دی، کسی کا پائپ ٹھیک کروا دیا، اس طرح کے کام بھی کرتے تھے، اور نام اسلامک ریلیف رکھا ہوا تھا، اور کام یہ ہو رہا تھا، اور پیچھے اس کے گورے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میڈیا جہاں ہزاروں کام کرتا ہے، کوئی اور کام کرے نہ کرے، بے حیائی کو عام کرنے کا کام تو ضرور ہی کرتا ہے۔ آپ سارے میڈیا سے بچا کر کے اگر کہو نا میں تو بڑا شریف زادہ ہوں، میں تو خالی خبریں سنتا ہوں، تو نیوز کاسٹر جو ہوتی ہے اس کی شکل ایسی بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ بے حیائی سے بچ نہیں سکتے، بد نظری سے بچ نہیں سکتے۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے نیوز کاسٹروں سے شادیاں کی، ان کو کیا پتا تھا اس کا، وہ وہاں بن ٹھن کر آئی، اس کو سمجھ آ گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو رب ذوالجلال اپنا سایہ نصیب کرے گا، 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کی زندگی، سورج 1 میل پر، پسینے یہاں تک، کانوں آدھے کانوں تک، گرمی، جسم برہنا، ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پاؤں، اور سب کھڑے ہیں۔ اس وقت 50,000 سال کی زندگی رب ذوالجلال جن کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ ان میں ایک قسم کے خوش نصیب وہ ہوں گے، من دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال، جس کو خوبرو اچھے خاندان کی عورت نے بدکاری کی دعوت دی، اور اس نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ جس نے یہ جواب دیا، اس کے اس جواب کی وجہ سے اس نے نیکی کوئی نہیں کی، گناہ سے بچا ہے۔ اس نے نیکی نہیں کی، وہ گناہ سے بچا ہے۔ اس کے اس جواب کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کو 50,000 سال کی زندگی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ وہ واقعہ صحیح بخاری میں 3 لوگ تھے جو غار میں پھنس گئے تھے، پھر اپنی اپنی نیکیاں رب کے سامنے پیش کی تھیں۔ ان میں سے بھی ایک نوجوان وہ تھا جس نے کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی، میں اس کے ساتھ برائی چاہتا تھا، وہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دن مجبور ہو کر قرض مانگنے آئی، میں نے قرض دیا، ساتھ مطالبہ رکھ دیا، اس نے مان لیا۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے ایک جملہ بولا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اے اللہ، میں آپ سے ڈر گیا، میں ڈر گیا، میں بچ گیا۔ اگر تجھے میرا ڈر جانا، میرا بچ جانا قبول ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ وہ پتھر نہیں تھا، وہ پہاڑ تھا، سلائیڈ ہو کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس نیکی کا واسطہ دینے سے پتھر پیچھے کر دیا اور وہ باہر نکل گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ لوگ تو اس کو چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، لوگ تو سمجھتے ہیں یہ تو روٹین ہو گئی ہے، اس پر رب ذوالجلال اتنا زیادہ سزا کیوں دیتا ہے؟ اتنی زیادہ سزا؟
کہ اس کو پکڑو، چاروں طرف سے پتھر مار مار کر کے اس کو بھسم کر دو، تلوار سے گلا کاٹ دو نہیں کہا، ادھر منہ کر کے گولی مار دو نہیں کہا۔ تلواریں تھیں نا صحابہ کرام کے پاس، تیر بھی تھے نا، نشانہ بھی ان کا اچھا تھا نا، دور کھڑا کر کے تیر گردن میں مار دیتے۔ کیا کہا؟ نہیں، پتھر مار مار کے رجم کرو اس کو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اور چپ چاپ نہیں، لوگوں کی موجودگی میں سب کے سامنے ایسا کام کرو، ان کو سزا دو، 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں، اور پتھر مار مار کے رجم کرو اور 100 کوڑے مارو پہلے اگر وہ شادی شدہ ہوں۔ اتنی زیادہ سزا کس بات کی؟ کیا جرم کیا انہوں نے جرم یہ کیا ہے کہ انہوں نے انسان کی نسل کو غیر محفوظ کر دیا۔ آپ کو اپنا بچہ پیارا لگتا ہے، آپ رات جاگ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سلا دیتے ہیں، خود جاگتے رہتے ہیں۔ یہ سارا پیار آپ کو اس لیے ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ میرا ہے۔ آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، آپ اس کے مطالبے پورے کرتے ہیں، آپ اس کے نخرے پورے کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ میرا ہے۔ جب یہ کام ہوتا ہے تو پھر یقین نہیں ہوتا کہ بچہ کس کا ہے۔ آج یورپ میں ہر دوسرا تیسرا بچہ وہ اس کا نہیں ہے جو اس کو پال رہا ہے۔ یہ کیفیت ہو چکی ہے، یہ کیفیت ہو چکی ہے۔ اور جب کوئی حرام کا بچہ ہوگا وہ اس کی وراثت کھائے گا جب یہ مرے گا، جب کہ وہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ بس اوقات ایک بیٹا ہو تو بھائی محروم ہو جاتے ہیں، میت کا ایک بیٹا ہو تو بھائی محروم ہو جاتے ہیں، اگر وہ نہ ہوتا تو بھائیوں کو ملتا، جائیداد بھی کروڑوں میں ہوتی ہے۔ یہ بچہ حرام کا اس کا ہے نہیں اور یہ وراثت کھا رہا ہے اور وہ بھائیوں کو محروم کر رہا ہے، جبکہ وہ حقدار تھے اللہ کے نزدیک، تو یہ تو نے چوری کی ہے جو ان کا مال اس کو دے دیا ہے۔ پھر یہ بچہ بڑا ہوگا، اس سے وہ لڑکیاں پردہ نہیں کریں گی جو اس کی بہنیں بنے گی، پھوپھی خالہ بنے گی، حالانکہ یہ ان کا نہیں ہے، ان سب کو اس سے پردہ کرنا چاہیے تھا۔ کیا کیا وائلیشنز ہوتی ہیں اس میں، کتنی وائلیشنز اس میں ہوتی ہیں۔ اور پھر کسی کی بہن کو اللہ محفوظ رکھے کوئی چھیڑے تو غیرت آتی ہے نا، لوگ قتل تک کر دیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو اس طرح کوئی کرے تو لوگ قتل تک چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اس بچی پر غیرت اس لیے آتی ہے کہ آپ نے جنی ہے، اور رب ذوالجلال کو اس بات پر آتی ہے کہ اس نے پیدا کی ہے۔ جننا بڑا احسان ہے یا پیدا کرنا بڑا احسان ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام بچہ جننا نہیں چاہتی، رب پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہو گیا۔ کتنے لوگ جننا نہیں چاہتے، رب پیدا کرنا چاہتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ جننا چاہتے ہیں، رب پیدا نہیں کرنا چاہتا، نہیں ہوتا۔ اصل کمال رب کا ہے، اصل تعلق رب کا ہے، اصل حق پامال ہوتا ہے اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی غیور ہے، حیی ہے، حیادار ہے، غیرت مند ہے۔ لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت مند ہے کوئی نہیں۔ فلذلک حرم الفواحش، اسی لیے اس نے فحاشی کو حرام کیا ہے۔ جتنی غیرت آپ کو بیٹی اور بچی پر آتی ہے، اس سے کہیں زیادہ غیرت اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہر بچی پر آتی ہے، کیونکہ اس نے پیدا کی ہے۔
کافر کی بچی ہو، گورے کی بچی ہو، ہندو کی بچی ہو، ان سب پر رب ذوالجلال کو غیرت آتی ہے، کیونکہ وہ باغی ہو گئے الگ بات ہے، پیدا تو اسی نے کیا ہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سزا رکھی ہے، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ بدکار مرد ہو یا عورت ہو، اگر شادی شدہ نہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے علاقہ بدر کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں چل رہا ہوتا ہے کہ لڑکی سے بدکاری ہو گئی، والعیاذ باللہ، بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں غیرت کا قتل۔ اب تیری غیرت بہت چمک رہی ہے، اور جب رابطے چل رہے تھے اس وقت تو سو رہا تھا۔ یہ کام پہلے دن تو نہیں ہو گیا، تو نے لا کر ٹیچر دیا تھا اس کو، بے فکر ہو کر دونوں کو کمرے میں چھوڑ جاتا تھا، تو اس کو رکشے میں بٹھا کے کالج یونیورسٹی بھیجتا تھا، تو اس کو جاب دلواتا تھا۔ جب راستے تو نے خود ہموار کیے اور اب اس کا نتیجہ آیا تو اب تو سٹ پٹا رہا ہے، اس کو قتل کر رہا ہے۔ نہ تیرا رب تیرے ان کرتوتوں پر خوش تھا اور نہ تیرا رب تیرے اس کو قتل کرنے پر خوش۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا 100 کوڑے رکھی ہے، تو کیوں قتل کرتا ہے اس کو؟ اور سزا کا کام بھی حکمران کرتا ہے، نہیں کرتا تو پکڑا جائے گا قیامت والے دن۔ اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ 3-4 واقعات ہوئے عہد نبوت میں، اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے ادھر منہ کر لیا، پھر کہتا ہے جی پاک کر دیں، آپ نے ادھر منہ کر لیا، پھر کہتا ہے جی 4 بار اس نے اعتراف کر لیا، 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ نے ساتھیوں کو کہا لے کر نکل گئے، جا کر کے جنگل میں رجم کر دیا۔ واپسی پر 2 ساتھی سواریوں پہ آ رہے تھے، 2 ساتھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو جی، چپ چاپ بیٹھا رہتا، نہ بتاتا کسی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کرتا میرے لیے استغفار کر دیں، نبی کا استغفار ہوتا، اس کا گناہ معاف ہو جاتا، نہ بتاتا تو آج جانوروں کی طرح پتھر کھا کھا کے تو نہ مرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی۔ راستے میں مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا، فرمایا دونوں ادھر آؤ، آئے، کہا نیچے اترو، گوشت کھاؤ اس کا۔ کہنے لگے حضرت یہ تو ویسے بھی حرام ہے اور ویسے بھی مرا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اس کا گوشت مرا ہوا اور حرام لگ رہا ہے آپ کو، اور تم میرے معاذ بن مالک کا گوشت کھا رہے تھے اس کی چگلیاں کر کے، تم اس کے بارے میں باتیں بنا رہے ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا، وہ تو اللہ کی جنتوں میں نہا رہا ہے۔ پھر وہ جو عورت تھی وہ بھی آ گئی، کہا جی مجھے پاک کر دیجئے، 4 بار کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا بچہ جن کر آنا۔ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ طلاق ہو گئی، حلال کا بچہ ضائع کروا دیتے ہیں، قتل چل رہا ہے ہسپتالوں میں، فرعون بیٹھے ہوئے ہیں ہسپتالوں میں، بچے قتل کرنے والے لوگوں کے۔ وہ حرام کا بچہ ہے، آپ نے فرمایا جن کر آنا۔ اس سے زیادہ انسان کی قدر کون سا دین کرے گا؟ پوری دنیا کے سارے دینوں میں کوئی قانون نہیں اس کا، لوگ سر عام جاتے ہیں، جا کر کے قتل کروا کے آ جاتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کی کیفیت بھی غلط ہے، اس کے باوجود اس کو جینے کا حق دیا ہے۔ آپ کو 1 سال پرانے گناہ یاد ہیں؟ ہاں 2 سال پرانے گناہ یاد ہیں؟
آفرین ہے اس عورت کو، سالک لگ گیا، پھر آ گئی، آپ نے فرمایا دودھ چھڑوا کے آنا، اس کا کیا قصور ہے؟ پھر سال ڈیڑھ لگ گیا، پھر آ گئی، اس کو اپنا گناہ یاد ہے، اس کو گناہ نہیں بھولا، اس کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، میں نے کیا کر لیا؟ اس کو گناہ اس نے ہضم نہیں کیا۔ ہم اپنے گناہ ہضم کر جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتے۔ پھر آ گئی، فشقت علیہا ثیابہا، اس کے جسم پر اس کے کپڑے کس دیے گئے، جنگل میں لے جا کر کے چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کر کے اس کو رجم کر دیا گیا، سر پہ پتھر لگا، خون کا فوارہ نکلا، ایک صحابی کے کپڑوں پہ پڑ گیا، کہتا ہے گندی عورت جاتے جاتے مجھے بھی گندا کر گئی۔ وہ جا چکی ہے، جس کی چغلی کی جا رہی ہے وہ جا چکی ہے، برداشت نہیں کیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، فرمایا کیا بات کی تو نے؟ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ جب یہ 2-4 واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد مدینہ پاک ہو گیا، عفت کا نمونہ بن گیا، حشمت کا نمونہ بن گیا، بے حیائی عریانی ختم ہو گئی۔ پچھلے جمعے میں نے جو آپ کو عورت کے باہر نکلنے کے آداب عرض کیے تھے، ان آداب کے ساتھ نکلتی ہے، اور شادیاں نہایت آسان کر دی گئی ہیں، اب اس طرف کو منہ ماری کرتا ہی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے ہیں، خالی ہاتھ، جیبیں خالی ہیں، ایک انصاری کے بھائی بن گئے، کہتا ہے آدھا گھر لے لو، آدھا باغ لے لو، اور میری بیویاں ہیں ایک آپ میں چھوڑ دیتا ہوں وہ لے لو۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ تیرے مال اور اہل میں برکت کرے، میں نے کچھ بھی نہیں لینا، آپ مجھے بتاؤ تمہاری مارکیٹ کہاں ہے؟ منڈی میں گئے، مزدوری کی، مزدوری سے چیز خریدی بیچی۔ مدینہ میں جس مہاجر نے سب سے پہلے شادی کی وہ عبد الرحمن بن عوف تھا۔ نہ شادی کرنے سے پہلے بتایا، نہ شادی کر کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سادہ شادی۔ ان کے کپڑوں کو زرد رنگ لگا دیکھ کر آپ نے خود پوچھا، کہنے لگے جی وہ دراصل میں نے شادی کی ہے۔ آپ کے محلے کے مولوی صاحب کو پتہ نہ ہو، شادی ہو سکتی ہے؟ چھوٹا سا مدینہ تھا، اس میں 2 جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی نہیں کیا کہ ان سے جا کر نکاح پڑھوانا ہے۔ شادی کو وہ کوئی ایونٹ ہی نہیں سمجھتے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اور آپ بھی ناراض نہیں ہوئے، یار اب ہم اکٹھے ہیں ہجرتیں کرنے والے، مکہ میں مارے کھانے والے، اور ادھر آ کے تو نے مجھے بتایا تک نہیں ہے، وہ میں تیرے لیے استخارہ کر دیا ہوتا۔ فرمایا کتنا مہر دیا ہے؟ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ فرمایا برکت کی دعا دی، اور فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ 1 بکری ذبح کرے۔ یہ مہاجر کی شادی ہے، ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال کی تھی۔ جابر بن عبداللہ یہ انصاری ہیں، جہاد پر جاتے ہیں، شہید نہیں ہوئے، بچ گئے، واپس آ گئے۔ واپسی پر مدینے کی آبادی نظر آنے لگ گئی۔ کہتے ہیں حضرت اجازت ہو تو میں تھوڑا آپ لوگوں کو چھوڑ کے اکیلا ہی نہ چلا جاؤں مدینہ میں؟
فرمایا خیر تو ہے؟ کہتا جی وہ دراصل میں نے شادی کی ہے۔ لو اب بتا رہا ہے، ہم ہوتے تو پہلے کہتے حضرت میں نے تو ابھی کل شادی کی ہے، میں جہاد پر نہیں جا سکتا۔ واپس آ کر بھی پوچھنے پر بتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا شادی شدہ سے کی ہے یا کنواری سے کی ہے؟ کہتے شادی شدہ سے کی ہے۔ کہتے جب آپ شادی شدہ نہیں تھے تو آپ کنواری سے شادی کرتے؟ کہا حضرت والد صاحب شہید ہو گئے، 9 بہنیں چھوڑ کر، میری 9 بہنیں ہیں، میں نے ایسی شادی کی ہے کہ وہ ان کے لیے ماں کا کام بھی کر سکے، اس مقصد کے لیے کی ہے۔ برکت کی دعا کی۔ عزیز بھائیوں، صرف بدکاری کی مذمت بیان کرنا کافی نہیں ہے جب تک ہم حلال راستے کو آسان نہ کریں، جب تک ہم حلال راستے کو آسان نہ کریں، اس کو بھی آسان تر کرو اور اپنی عزتوں کی حفاظت بھی کرو، اپنے بچوں پر نظر بھی رکھو، ان کے کالج سکول، ان کی حرکات سکنات پہ بھی نظر رکھو، اور کوشش کرو جلدی فارغ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔